السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، علماء کے درمیان جو اس وقت اختلافی بحث چل رہی ہے، وہ یہ بحث نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے کوئی گنجائش اور علمی کیا ہے کوئی نظریہ نکال سکتے ہیں۔ بات اس پہ نہیں ہے، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ آپ حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں اور آپ یہ معنی مراد لیں اور یہ نیت رکھیں کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ محمد سے راضی ہے، لیکن ہمارے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مزید راضی ہو جائے، تو یہ ایک گنجائش نکل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اہل بیت علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں تو آپ کسی اور کو بھی علیہ السلام کہہ دیں، اور نیت کیا رکھیں کہ بھئی جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے السلام علیکم، میں یہ وہی والا میں سلام کہہ رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے آپ کہیں کہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ بات اور بحث اور اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ علمی اعتبار سے لغوی اعتبار سے گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی۔ بات اس پہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کو علیہ السلام کہنا اور کسی گناہ گار انسان کو اور دوسروں کو السلام علیکم کہنا دونوں برابر ہیں، آپ کہتے ہیں دونوں ایک چیز ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں برابر نہیں ہے بھائی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اگرچہ لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، دونوں کے ہیں دعائیہ کلمات ہیں، لیکن برابر نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور اسی فرق کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں قدیم زمانے سے یہ بحثیں جاری ہیں ان کے ہاں، کہ جب وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ درود اور سلام میں کیا بطور استقلال کے غیر انبیاء کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ بطور استقلال کے کیا مطلب ہے کہ سیدھا آپ یہ کہیں کہ اللہم صلی علی ابی بکر یا اللہم صلی وسلم علی ابی بکر، سیدھا جو ہے وہ استقلال آپ بنائیں۔ غیر استقلال میں تو ان کا بھی اتفاق ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، مثلا آپ پیغمبر اسلام پہ درود بھیجیں اللہم صلی علی محمد، آگے آپ شریک کرتے ہیں غیر انبیاء کو وآلہ وصحابہ، ٹھیک ہے، وعباد الصالحین، یوں کر کے شریک کرتے ہیں۔ اس پہ تو ان سب کا اتفاق ہے کہ یوں غیر استقلال میں تو جائز ہے۔ استقلال کے اندر بحث ہے کہ آپ کسی ایک بندے کا نام لیں، اس کے اوپر آپ سلام بھیجیں، درود بھیج دیں۔ اچھا، تو ابن کثیر جو ہے اس نے بھی کہا کہ بھی میں بھی جب کتب کو دیکھتا ہوں اور جو کتب کے جو نسخ لکھنے والے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، تو جب کرم اللہ وجہ لقب کی بات آتی ہے اور علیہ السلام کی بات آتی ہے تو وہ مولا علیہ السلام کے ساتھ لکھتے ہیں، کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں لکھتے۔ پھر وہ آگے کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ تو عجیب بات ہے کہ جب دیگر جو شیخین ہیں وہ مولا علی سے زیادہ بہتر ہیں، افضل ہیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ لگانا چاہیے۔ تو وہ خود اس پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے ہاں ایک حساسیت ہے، وہ اسے السلام علیکم کی طرح نہیں سمجھتے بھائی، وہ اسے خاص ایک اہمیت سمجھتے ہیں، خاص ایک رتبہ اور مقام سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی کتب اٹھا لیں، آپ اہل سنت کی کتب اٹھا لیں، بلکہ اہل تشیع کی کتب اٹھا لیں، ہمیشہ آپ کو علیہ السلام جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ لگتا ہوا نظر آئے گا، اصحاب کے ساتھ یہ لفظ آپ کو لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو اس سے کیا کہتے ہیں، اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو السلام علیکم کہنا، کسی گناہ گار بندے کو السلام علیکم کہنا اور اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لگانا، یہ مسلمانوں کے ہاں خصوصاً اہل تشیع کے ہاں دونوں برابر نہیں ہیں، بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ اور وہ فرق کیا ہے جس سے ہم علمی زبان میں کیا کہتے ہیں، شعائر کا فرق ہے، یا آپ یہ کہیں کہ حفظ مراتب کا فرق ہے، یا آپ یہ کہیں کہ رسم اور آداب یہ بنا دیے کہ ہے کہ جب آپ اہل بیت کا نام لیں گے تو علیہ السلام بولیں گے، انبیاء کا نام لیں گے تو علیہ السلام بولیں گے، یا ہمارے ہاں یہ رسم بنا دی گئی کہ جب آپ اہل بیت کے جانساروں کا ذکر کریں گے تو پھر بھی آپ علیہ السلام ذکر کریں گے، باقی آپ کسی صحابی کا ذکر کریں تو رضی اللہ آپ لگا دیں گے۔ تو یہ جو رواج چلتا آ رہا ہے معصوم کے زمانے سے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نیا رواج ہے، نئی فرقہ واریت ہے، یہ معصوم کے زمانے سے، قدیم کتابوں سے، قدیم محدثین سے ہاں سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ فرق رکھتے آ رہے ہیں السلام علیکم میں اور علیہ السلام میں۔ تو یہ جو فرق ہے، اس فرق کی بنیاد کو آپ کہیں کہ یہ بالکل کوئی فرق ہی نہیں ہے، اور یہ جس نے فرق کیا وہ فرقہ واریت ہے، یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے کہ بھئی آپ اسے فرقہ واریت نہ کہیں، یہ ایک فرق ہے، حفظ مراتب کا فرق ہے جو قدیم زمانوں سے چلتا آ رہا ہے، آپ دونوں کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ پہلے حصے کی۔ اب دوسرے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ بھئی رضی اللہ میں کیا ہے، آپ کے شیعوں کو غصہ آتا ہے، بھئی آپ بھی تو شیعہ ہیں، ہم سب شیعہ ہیں، تو رضی اللہ عنہ میں غصہ نہیں آنا چاہیے کہ اس کا اچھا معنی نکل سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اچھا معنی نکالنے میں بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ آپ کا جو رواج ہے، آپ کا جو شاعر ہے، آپ کی جو کتب ہیں، آپ کا جو ایک سلسلہ چلا ہے، اس میں رضی اللہ عنہ کی کیٹیگری کس کے ساتھ رکھی گئی ہے، کس کے ساتھ رکھی گئی ہے، یہاں پہ بحث ہے۔ بحث اصل شاعر اور حفظ مراتب کی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں برابر ہیں۔ اور پھر وہ بات تو یقیناً بہت ہی غیر علمی ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کو اور ہمارے اللہ سے راضی ہونے کو، راضیت مرضیہ، اس کو آپ جو ہے وہ قیاس کریں دعائیہ کلمے کے اوپر کہ آپ جو ہے وہ دعا مانگ دیں، تو یہ ایک ہی بات ہے، یعنی اللہ کا راضیہ مرضیہ کہنا، اللہ کا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہنا اور ہمارا جو ہے وہ رضی اللہ کی دعا کرنا، دونوں ایک ہیں، یہ تو انتہائی غیر علمی بات ہے نا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ کے آپ ایک معنی اور نیت کی بات کریں کہ ہماری نیت یہ ہو،
ہم کہتے ہیں بھی آپ کی نیت کچھ بھی ہوتی رہی، بات آپ کی نیت پہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قدیم زمانے سے اب تک یہ بات جو ہے وہ معصوم کے زمانے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ رضی اللہ وہ کہ اہل بیت کے ساتھ کسی نے نہیں لکھا، کسی نے نہیں لکھا۔ اور رضی اللہ کی جو کیٹیگری ہے اس کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کیٹیگری کو ہم اہل بیت کے ساتھ استعمال نہیں کرتے آ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز فرق کرتی ہے، ہمارے ہاں جو فرق کرتی ہے فرقہ واریت کا فرق نہیں ہے، یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں جی یہ مسلمانوں نے فرقہ واریت بنا لی ہے، رضی اللہ کو اہل بیت کے ساتھ نہیں لگاتے اور علیہ السلام کے فقط اہل بیت کے ساتھ لگا رہے ہیں، بھئی یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہاں پہ تو بحث ہے کہ یہ حفظ مراتب ہے، شعائر ہے، آپ اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں تو آپ حفظ مراتب کو کیا ختم کر رہے ہیں؟ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی تینوں کو ایک مرتبہ میں رکھ دیا۔ یہاں پہ بحث ہے کہ بھی تینوں ایک مرتبہ میں نہ رکھیں، آگے سے آپ دلائل دینا شروع ہو جائیں، نہیں جی میرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معنی مراد ہے، میرے یہ معنی مراد ہے۔ ہم کہیں بھئی آپ کی اچھی مراد ہوگی، یقیناً آپ کا کوئی نقطہ آپ کے ذہن میں ہوگا، ہم نے آپ کی مراد کو نہیں دیکھنا، ہم نے سب کو دیکھنا ہے، ہم نے تاریخ تشیع کو دیکھنا ہے، تاریخ اسلام کو دیکھنا ہے، مسلمانوں کی قدیم کتابوں کو دیکھنا ہے، جو معصوم کے زمانے سے اب تک جو رواج چلتا آ رہا ہے، جو شعار اور طریقہ کار نام لینے کا چلتا آ رہا ہے، القاب لگانے کا طریقہ کار چلتا آ رہا ہے، آپ اس کے خلاف کیوں جا رہے ہیں بھئی؟ یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے، تو لہٰذا اس اختلاف کو آپ ایک سطحی نہ لیں، ایک اس میں شاعر کی بات ہے، علامات کی بات ہے، حفظ مراتب کی بحث ہے، آپ اس کو دیکھیں، اور یہ بحث کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، شروع سے اب تک یہ بحث چلتی آ رہی ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں جو ہے وہ اچھے طریقے سے علمی اختلاف کرنے کی توفیق عطا کرے اور کسی کے اوپر ذاتی تنقید سے بچائے۔